بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جانا محبت برا اسلام آپ سب کو، سب آپ کے تعلق والوں کو، عزیزوں کو۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ مالک کا ہم پہ فضل ہے، ہمیں یہ توفیق و عطا فرماتا ہے۔ یہی گزارش ہے کہ قبولیت بھی ہو جائے۔ یہ درود شریف اور محفل خاص ہے، اس میں پہلے درود شریف کے 2 راؤنڈ ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ محسن صاحب پڑھائیں گے آج، پھر اس کے بعد باطنی ذکر بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ جیسے شجرہ اور خط بھی آپ کو سنائیں گے سرکار علی کا، پھر دعا ہو جائے گی۔ ان محفلوں کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ہمارا شوق اور ذوق جو اللہ کی ذات بڑھاتی رہے، اور ہم اس کی یاد میں زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ نفس تو ساتھ موجود ہوتا ہے اور یہ تو ہر وقت دھوکہ بھی دیتا ہے، لیکن جب بندہ کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر کسی شاعر نے کہا کہ حد یہ ہے کہ بندے کو خدا کرتا ہے یہ عشق رسول جو ہے، عشق اللہ جو ہے، یہ پھر بندے کو فنا کر دیتا اس کی ذات میں۔ جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد، نفس کے ساتھ لڑائی ہے ساری، اور وہاں شیطان موجود ہے، لڑائی اسی کے ساتھ ہے، اور وہ بڑا دشمن بھی انہی کا ہوتا ہے جو اس راستے کے مسافر ہوتے ہیں، لیکن وہ کمزور اتنا ہوتا ہے، وہ چیخیں اتنی مارتا ہے، جن کو یہ توفیق ہے کہ اس کی چیخیں سنیں، وہ معزوز ہوتے ہیں اس کی چیخوں پہ، وہ آسمان تک جاتی ہیں اس کی۔ جب وہ ایسی محفلوں کو دیکھتا ہے یا لوگوں کو اس میں سجدہ ریزی کرتے دیکھتا ہے یا سب، تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ جتنی اس کو تکلیف ہوگی اتنے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، تو وہ اس کو قابو رکھنا ہے۔ وہ ہم سب کے ساتھ موجود بھی ہے، ہم اس کا کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی اپنی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنا کام کرنا ہے اس نے، اور ہماری اپنی ڈیوٹی ہے۔ انسان افضل ہے، چونکہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، فرشتے نور سے ہیں، تو یہ نور کا راستہ ہے۔ آپ ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ درود تاج پڑھیں، آپ مل کے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد محسن صاحب جو ہیں یہ 2 راؤنڈ درود شریف کے کرائیں گے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے 4-5 درود شریف پڑھ لیے، پھر آپ نے درود خضری اپنے طور پہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باطنی ذکر کریں گے، ختم شریف پڑھ کے تو پھر باطنی ذکر، پھر باقی سارا معاملہ آگے اس کے آگے۔ تو ابتدا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں کہ اللہ کا نام اپنے قلب پہ نہ، اور خالی سانس لیں۔ جو ہی آپ اپنے قلب پہ دھیان دیں گے، اللہ کی طرف دھیان ہوگا، تو آپ کی ایک باطنی نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے انشاءاللہ قائم ہو جائے گی، اپنے مرشد کے وسیلے سے۔ تو آنکھیں بند ہی اپنے قلب پہ دھیان، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، خالی سانس لینا شروع کریں، پھر چند لمحوں کے بعد میں درود تاج پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، خالی سانس لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ والمراج سفرہ،
وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ثواب خوشی و خضوع کے ساتھ میرا ساتھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ و اصحابہ
بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی اس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. یہ درود خضری ہے. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الروفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، آخری تسبیح ہے، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ آپ جی ختم شریف پڑھیں گے محسن صاحب بلند آواز میں، آپ ساتھ دیں، کلمہ کا ذکر بھی تھوڑا کریں گے بعد میں، پھر بعد میں باطنی ذکر میں کراتا ہوں۔ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جی باطنی ذکر انشاءاللہ جیسے میں بتاتا ہوں، آنکھیں بند رکھیں، اسی طرح زیادہ بیٹھیں اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں تو خالی سانس لینا شروع کریں، اسی طرح اپنے قلب پہ اللہ کا نام لائیں، اور جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر آپ نے اپنا اپنا ذکر شروع کر دینا۔ جن کو تو باطنی ذکر ملا ہے ان کو تو پتہ ہے سانس کے ساتھ کیسے ذکر کرنا ہے، اور جن کو یہ نہیں ملا ان کو کلمہ شریف کا ذکر دیا جاتا ہے، یا نئے جو دو بہن بھائی کو شامل ہوئے ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سانس جب اندر جائے تو زبان آہستہ سے لا کے کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو ایسے پڑھنا، لیکن بہت آہستہ پڑھیں، کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو اسے نہ سنیں تاکہ وہ اپنا ذکر کر رہا ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہو۔ درمیان میں جب میں پھر اللہ اکبر کہوں تو میں کہوں گا مراقبہ کریں، آپ مراقبے میں چلے جائیں۔ مراقبے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جو یکسوئی ہے، جو آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ کو اس کی پھر سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا ہے کتنی آپ کی کنسنٹریشن یعنی باطنی توجہ جو اللہ کی طرف ہوئی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نام اشارہ بھی مل جاتا ہے جب اس طرح محنت کرتے رہیں تو، یعنی ہمارا اللہ سے جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے محسوس کرتے ہیں اس کے اندر۔ مراقبے سے مراد یہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی ذات جب خوش ہوتی ہے تو وہیں جس کو القاء کہا جاتا ہے، یا عام جو نفسیات کی زبان ہے اس میں سکس سینس بھی کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کرام یہیں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، بعد میں پھر ان کی اور بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آہستہ آہستہ قلب کی کیفیت بدلتی ہے، اس میں ایک روشنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، لیکن بندے کے بارے میں آپ نے سمجھایا کہ میں انسان کے قلب میں اتر جاتا ہوں،
میں اس کے شہرک سے بھی قریب ہوں. اس پہ محنت کرنی ہے کہ اس کا جو ہمارے قریب ہونا ہے ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمارا دھیان باہر رہتا ہے. تو یہ ساری محنت کا مقصد اللہ کے ساتھ اپنی نزدیکی پیدا کرنا ہے. ہم آنکھیں بند ہی میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے خالی سانس لینا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں. اللہ اکبر. اپنا اپنا ذکر شروع کریں. اللہ اکبر. مراقبہ کریں.
پڑھیں جی درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جی آپ سب کا ذکر ہے، گھر میں اس پہ محنت کریں. یہاں تو مقصد صرف یاد دہانی کے لیے ہے تھوڑا، باقی کوشش تو ہم سب کی اپنی اپنی ہے. آپ شاد پرویز صاحب ہمیں شجرہ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں، سنیں بھی اس کو. اس کے بعد ایک خط آپ کو سناتے ہیں سرکار علی کا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صدرود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار عیسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر ہدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرائے رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبدالواحد یمنی لقا کے واسطے. کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بولفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا و عقبیٰ آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبدالقادر صدر العلا کے واسطے. کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبدالرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے. یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے. توتیائے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے. نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے. تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے. کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے. تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے. افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے. دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے. یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے.
کر کرم مجھ پر خدایا، بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبدالکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر، امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو، دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید کلندر زماں پیشوا کے واسطے۔ ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے۔ دین و دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض، برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں، وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں باادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے یا جسم یا خواہشات یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا، جیسے قرآن پاک میں ہے موت قبلہ ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، اور پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے،
جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 مئی 1939۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ کیونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض، برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں با ادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے، یا جسم، یا خواہشات، یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا، جیسے قرآن پاک میں فرمایا موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، اور پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور ہدایت اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 مئی 1939۔ خط آپ نے سنا، اس کا لب الباب ایک ہی ہے کہ جو راہبر ہے اس کے کہنے پہ عمل کریں۔ اس نے وہی نصیحت کرنی ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ عمل ہم سب کا اپنا ہے، اس کی کوشش ہماری اپنی ہونی چاہیے۔ اس میں جو مرشد کی دعا ہے یا جس کو ہم دوسرے باطنی الفاظ میں نظر کرم کہتے ہیں، اس کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ جتنی ہماری یکسوئی ہوگی اتنا ہی فیض بھی انشاءاللہ بڑھ جاتا ہے۔
یہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے، اس میں ساری بات کرنا چھوڑ ہے۔ مرد ہوئے تے درد نہ چھوڑے او گن دے گر کردہ، کامل شیخ محمد بخشا لال بنان پتھر دا، پتھر سے ہیرا بنا دیتے ہیں وہ، لیکن کوئی اس راستے کا مسافر ہو، شوق رکھتا ہو، ساری عمر بندہ محنت کرتا ہے، اس میں شوق پیدا ہو، یعنی جو نفس ہے اس کے جو غرض ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں بات بن بھی جاتی ہے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ بعض نیک لوگ ہیں ان کو پہلے پتہ چلتا ہے ان کی قبر روشن ہے، بعض نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں عزیز و اقارب کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اپنے اوپر پردہ رکھتے ہیں، وہ اسی کیفیت میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی رضا ہے یا اس بندے کا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ صرف اسی کے ساتھ تعلق رکھے، باقی تعلق چھوڑ دے۔ یہاں جو دنیا ہے اس نے ایک رونق ہم سب کو دی ہوئی ہے، اس رونق سے ہم سب مل کے گزر رہے ہیں، بس اس رونق میں کھو نہیں جانا چاہیے، دھیان مالک کی طرف رکھنا چاہیے۔ اب اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ ختم غوثیہ کی جو محفل ہے ہماری چاند کی 14 تاریخ کو ہوتی، یہ انشاءاللہ 17 یا 18 جنوری کو آئے گی۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ جا رہا، آج 28 تاریخ ہے، رات کو 29 ہو جائے گی، کل پرسوں یعنی شاید اگر 29 کا چاند ہوا تو پھر یہ 17 کو ہوگی، 20 کا چاند ہوا تو 18 کو ہوگی، 17 یا 18 جنوری انشاءاللہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ ٹائم وہی ہے، 3:30 بجے شروع کریں گے اور پھر مغرب 5, 20, 25 پہ ہوتی ہے۔ آگے محفل درود شریف اور باطنی ذکر کی محفل، یہ انشاءاللہ 6 فروری کو ہوگی، اور اتوار کا روز ہے، 3:45 بجے اس کو شروع کریں گے، دن بھی کھل جائیں گے اور پھر مغرب تک یہ چلے گی، جیسے آج یہ محفل ہے اسی طرح سے۔ تو اب یہ 2 محفلیں میں نے بتا دیں، جنوری کی 17 یا 18 جنوری کو ختم غوثیہ، اور محفل درود شریف اور باطنی ذکر کی انشاءاللہ 6 فروری کو۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ یہ بھی ہوں گی جیسے حالات ہیں اس کی وجہ سے۔ بس یہی میری گزارش ہوتی ہے، ہر دفعہ اپنا ذکر، اپنے وظائف اس پہ یکسوئی اختیار کریں، اپنی محنت جاری رکھیں۔ درود شریف کے بارے میں ماشاءاللہ خوشی ہوئی، پچھلی دفعہ میں نے کہا کافی تعداد میں اس میں اضافہ ہوا، اس بات کی خوشی ہے کہ مالک نے ہمیں زیادہ توفیق عطا فرمائی۔ مالک ہم سب کو اس کی اور توفیق عطا فرمائے۔ نجات کا راستہ تو اطیع اللہ رسول میں ہی ہے، اللہ تک تو اللہ کو تو دیکھیں نا ساری دنیا جانتی ہے، سکھوں کو دیکھیں وہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اور بھی اتنی مخلوق ہے سارے۔ اب ہندوؤں نے بھی اپنے بھگوان کو کہنا شروع کر دیا ہے بھگوان تو جی ایک ہے، باقی اس کے تار ہیں، یعنی آئیں بائیں شائیں تو سب ہوتی ہے باقی مذہب میں، لیکن جو مذہب اللہ نے بھیجا ہے، یعنی جو مذہب ان میں آپ دیکھ لیں، تورات آئی، پھر انجیل آئی اور قرآن پاک ہے، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی۔ اللہ نے قرآن پاک پہ ہمیں وعدہ دے دیا کہ اس میں ایک لفظ، ایک زیر زبر نہیں کو بدل سکتا۔ میں نے پہلے بھی بات آپ کو سنائی تھی، ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی جو مخالف قومیں ہماری مسلمانوں کی کہ اس میں کوئی نقص نکالا جائے۔ کمپیوٹر آ گیا تھا تو اس میں انہوں نے مختلف کمپیوٹرز کو یوز کیا جو بھی ان کا تھا کوشش، اور 66,000 نسخے قرآن پاک کے آپ کے زمانے سے لے کے اب تک جہاں جہاں ہاتھ سے لکھے جاتے رہے، پتوں پہ بھی لکھے جاتے تھے، ہر چیز جہاں سے انہیں جو ملا اس میں انہوں نے فیڈ کیا دیکھنے کے لیے کہ کہیں کو فرق نظر آئے۔ انہیں ایک زیر زبر بھی نہیں ملی فرق کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ ہماری کتابوں کی یہ گواہی دیتی ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ جو ہم نے تبدیلیاں کی ہیں کتابوں میں اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، لیکن انسان پھر اپنی نفس پہ رہتا نا، وہ تو پھر اس کو نہیں مانتا اس طرح۔ تو یہی انسان کی حالت رہتی ہے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں اپنا راستہ دیا، پھر خاصان حق کا راستہ دے دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے قلب، روح، نفس تشکر میں اللہ کے آگے سر بسجود ہے۔ آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور درود شریف کی محفل کے لیے میری وہی گزارش ہے کہ اس سے بھی زیادہ محنت کریں، مالک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔
یا اللہ یا باری تعالیٰ یا رب العالمین یا مالک یا خالق یا رازق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جاتا رہا، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے، اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ ہمارے قلب، ہمارے روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے اس خاص احسان پہ آپ کے آگے سربت سجود ہیں۔ یا مالک آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رب العالمین آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے کہ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے۔ آپ کی جو روحانی لڑی ہے، تمام بزرگان دین کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم سید عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیں، اور خاص طور پہ ثواب ان شان والی آن والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلا شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کے ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سے جو خطائیں، قصور، گناہ سہون، ارادتاً، خیالی، قولی، فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب سے، تمام کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ جو تیرے آنے والے نام لیوا ان پہ بھی اپنا فضل و کرم خاص فرمائیے، اور جو اس وقت موجود ہیں ان پہ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر یہ ان کے نصیب میں نہیں تو یا مالک الملک ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں
یا مالک ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کو دشمنوں کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود تعلق والے جہاں جہاں موجود سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں بیماریاں نحوستیں رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حسات ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد داریں میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی سب کو سلام پیار کرو، پیار دیں۔ اللہ حافظ۔